بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری بہنوں کی طرف سے کوئی 2-3 سوالات ہیں۔ اصل میں تو ایک ہی سوال ہے اور اس کے 2-3 انہوں نے پہلو بیان کیے ہیں۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ کچھ روزے جو ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے یا کوتاہی کی وجہ سے رہ گئے اور بہت سے روزے چھوٹ چکے ہیں، اور اب اللہ کی توفیق سے اندازہ لگا کر رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ اس بارے میں کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا ممکن ہے کہ بیک وقت ان سارے روزوں کا فدیہ دے دوں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رکھنے کی مہلت ہی نہ ملے اور یہ پہلے موت آ جائے، یا پھر یہ کہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جتنے روزے رہ گئے ہیں ہر روزے کے ساتھ فدیہ بھی دینا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے ہر سال اس میں تاخیر کی اس لیے روزے کے ساتھ جو ہے فدیہ دینا بھی ضروری ہے، اور پھر آگے انہوں نے فدیہ دینے کی کیفیت پوچھی ہے کہ وہ حساب لگا کر آپ کسی مدرسے کو دے دیں اور کہیں دے دیں، یا روزہ رکھنے والے کو ہی روزہ رکھانا ہے، دونوں میں سے کیا چیز ہے جو فدیہ کہلاتی۔ تو دیکھیں، جہاں تک روزہ رکھنے کی بات ہے تو قضا روزے اگر اتنے ہیں کہ جن کی آپ گنتی کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اتنے روزے رہ گئے اتنے مہینے کے، تو آپ روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر صلاحیت دی ہے اور آپ روزے رکھیں، کوئی بات نہیں، لوگ سالوں کے روزے بھی رکھتے رہے ہیں، اور آپ اپنی سہولت سے روزے رکھ سکتے ہیں، اور جب تک بھی ان کی قضا پوری نہیں ہوتی آپ اس کو رکھتے جائیں، اور بے شک اس میں وقفہ کر کے بھی رکھتے جائیں اپنی سہولت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور اگر تو ان کی گنتی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اور صلاحیت بھی کوئی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، پھر آپ فدیے کی طرف جا سکتے ہیں کہ اس کا فدیہ دے دیں، لیکن فدیہ دینے کا مطلب بھی روزہ رکھوانا ہے۔ کسی روزے دار کو سحری اور افطاری کا آپ نے راشن دینا ہے یا اس کو اہتمام کر کے آپ سحری اور افطاری کرائیں، یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سارے روزے داروں کو بیک وقت روزہ افطار کروا دیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ فدیہ اسی کو کہا جائے گا جو روزے دار کو روزہ کھلوانے اور روزہ رکھنے میں جو کچھ دیا جائے گا اسی کو فدیہ کہا جائے گا، نہ یہ کہ آپ کسی مدرسے کو دے دیں یا کسی اور غریب آدمی کو گھر بنوا دیں یا کسی اور مد میں خرچ کر دیں تو فدیہ ہوگا۔ روزے کا فدیہ تو پھر روزہ رکھوانا ہی ہے۔ جس طرح کا آپ اوسط درجے کا کھانا کھاتے ہیں اسی طرح کا اوسط درجے کا سحری اور افطاری کا اہتمام کسی کے لیے بھی کر دیں تو وہ ٹھیک، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ قضا آپ کے ذمہ ہے، اور آپ کو اگر معلوم بھی ہے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ اندازہ لگا کر آپ کو، اس کا مطلب اندازہ تو ہے کہ اتنے روزے رہ گئے، تو کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہلت دینے والا ہے، اور اس کو آپ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر دیکھیں 2-4 سالوں کے 2-4 سالوں کے روزے بھی رہ گئے ہیں تو 2-4 مہینے ہی ہے نا، تو اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ بھی رکھتے جائیں تو 8 مہینوں میں مکمل ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے دوران سارے مکمل ہو جائیں گے۔ زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اس کو جاری رکھیں۔ اور رہی یہ بات کہ فدیہ اور روزہ دونوں بیک وقت ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ روزہ اس کی قضا ہی ہے، اور باقی جو گناہ ہو گیا ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ یہ کسی نے ایک اور سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 3 بچے ہیں، 2 بچوں کی شادیاں ہم نے خرچہ ورچہ کر کے کی ہیں، ظاہر خرچہ کر کے شادی ہوتی ہے، اور ایک بچے کو جو ابھی غیر شادی شدہ ہم نے عمرہ کروا دیا ہے تو باقی بچوں کو عمرہ نہیں کروایا، کہیں ناانصافی تو نہیں ہو گئی اور غیر عادلانہ بات تو نہیں ہوگی؟ ہو گئی ہے، غیر عادلانہ بات ہوئی ہے، اس لیے کہ جو شادی پہ اخراجات ہوں گے تو وہ جو چھوٹے بچے کی آپ شادی کریں گے تو اس میں بھی تو ہونے ہیں نا اخراجات، تو یہ شادی کے اخراجات کی مد میں عمرے کے اخراجات جو ہے کمپنسیٹ نہ کریں۔ لہٰذا جو گفٹ آپ نے دینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اسوہ دیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے تو وہ برابر دے گا، البتہ برابری کی کمپنسیشن اس نے کیسے کرنی ہے یہ آپ اپنا حساب خود لگا لیں، کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کسی ایک بچے کو ایک طرح کی مراعات دے کر اور دوسرے بچے کو دوسرے طرح کی مراعات دے کر ان کو برابر کر رہے ہیں تو یہ اس کا حساب اللہ کو آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ وہ برابر ہے تو پھر وہ برابر آپ کر لیں، اور کسی اور طرح کی مراعات کو کسی اور طرح کی مراعات کے برابر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی ایسا آپ نے حساب رکھا ہوا ہو تو، لیکن اس کو برابر بہرحال کرنا ضروری ہے، عدل کے تقاضا پورا کرنا ضروری ہے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر یہ ظلم ہوگا، واللہ اعلم۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے مزاروں پر قبروں پر، اگر وہ روکتے نہیں تو قیامت کو پوچھا نہیں جائے گا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کا بات پکڑ لے ڈر کے کہ تیرے سامنے ہوتا رہا کہ آپ چپ رہے. ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ شادی کا جو آپ نے فرمایا ہے، اس کی مطابق میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت بھی کریں کہ شادی کس طریقے سے کرنی ہے، بچی کو کیسے فارغ کرنا ہے اور لڑکے کو کیسے کرنا ہے، اور یہ اس کے رسومات جو ہے وہ غلط ہے تو وہ اس کی طرف تشریح کر دیں. الحمدللہ. سوال یہ ہے کہ جس طرح کی خرافات آج کل مزاروں پر ہو رہی ہیں اور لوگ مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں، قبر پہ بعض قبروں پہ سجدے بھی ہو رہے ہیں، بعض قبروں کا طواف تک کیا جا رہا ہے، لوگ مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، قبروں والوں سے مانگا جا رہا ہے اور شرک کی مختلف صورتیں روا رکھی جا رہی ہیں. اور تو کیا ان کے خلاف ہمیں آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ بالکل اٹھانی چاہیے، بالکل کہنا چاہیے. اس لیے کہ ہم اگر کہیں گے نہیں تو ہم مجرم ہوں گے اللہ کے ہاں. تو اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑا شعور جو ہے وہ عام ہو رہا ہے، اور جہاں شعور آ جاتا ہے وہاں پہ شرک کی گنجائش نہیں رہتی. اور شرک ہے ہی بے دلیل اور بے شعوری کی بات. عقل و دانش استعمال کرنے والا جو ہے وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ اپنی دانش کو اللہ کے مقابلے میں لے آئے اور اپنی خواہش کو اللہ کے مقابلے میں لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آج کل ذرائع پیدا کر دیے ہیں، اس سے شعور کافی بہتر ہو رہا ہے. اور بہت سارے جو لوگ ہیں اور ہر مکتب فکر کے علماء کرام، جتنے بھی سنجیدہ علماء کرام ہیں، یہ بالکل اس بات سے قطع نظر کہ اس کا تعلق کس مکتب فکر سے ہے، تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ قبروں کے اوپر جو خرافات کی جا رہی ہیں اس کا کسی مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ بالکل غلط، یہ صرف اور صرف جہالت کی علامت ہے اور اس کا تعلق کسی علم کے ساتھ نہیں ہے. اس پر آپ کسی بھی مکتب فکر کے کسی بھی عالم سے کبھی اس کے حق میں بات نہیں سنیں گے. البتہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جہالت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اس کی مذمت کی جانی ضروری ہے، مصلحت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور کسی بھی فساد سے بچتے ہوئے. بہرحال غلط کو غلط کہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کو کہتے رہیں، اور وہی جو شریعت کا حکم ہے جو ابھی میں قرآن کی آیت عرض کر رہا تھا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہم کہنے کے مکلف ہیں، کسی کو ہدایت پر لانے کے مکلف نہیں ہیں. لہٰذا کہنے والے میرے خیال میں گزشتہ دہائیوں میں اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو اتنے کہنے والے نہیں تھے جتنے آج کے دور میں کہنے والے موجود ہیں اللہ کے فضل سے. اور اس کو میرے خیال میں اس فریضے کو کبھی بھی اس سے دستبرداری اختیار نہیں کی جا سکتی. آپ کی بات بالکل درست ہے، کہنا چاہیے اور ہمیں اپنی پوری زندگی کہتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. جہاں تک آپ کی دوسرے سوال کا تعلق ہے، جو پہلے سوال کے جواب میں ایک سوال پیدا ہوا کہ شادی جو ہے بچوں اور بچیوں کی وہ کس طرح کرنی، چونکہ اس میں اخراجات کا ذکر آیا تھا، میری توجہ بھی اس طرف گئی تھی کہ اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے، چونکہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ سوال آ چکا اور اس پہ گفتگو ہو چکی، اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کے ترک کر دیا تھا. تو آپ کے حکم کے مطابق میں پھر عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، جب کوئی آج کے دور میں معاونت لینے آتا ہے، اعانت لینے آتا ہے کہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، میری معاونت کریں، تو میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے کہ جہاں بچیوں کی شادی پہ بھی خرچہ ہوتا ہے. بچیوں کی شادی پہ تو والدین کا ایک دھیلا خرچ نہیں ہونا چاہیے، سارا کا سارا خرچہ جو ہے وہ تو لڑکے کا ہوتا ہے. اور بچیوں کی شادی کرنے کے لیے یہ پتہ نہیں شعور کہاں گیا ہے اور دین کدھر ہے اور دین کی تعلیمات کہاں ہیں. ہم کس کی پیروی کر کے یہ شادی بیاہ کے اخراجات کر رہے ہیں؟ بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے بزرگ، دیندار اور بالکل بظاہر للہیت والے، باطن کا معاملہ اللہ کو معلوم ہے، وہ بھی بچیوں کے شادی کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور بعض اوقات معاونت کے لیے کہتے ہیں. میں بڑا پریشان. اچھا، ابھی کل ہی ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا اس کی بچیوں کی آج شادی ہے.
کہ وہ جی بچیوں کی شادی پہ یہ بھی خرچہ پورا ہو گیا، یہ بھی خرچہ پورا ہو گیا، یہ بھی خرچہ پورا ہو گیا، تفسیر اس نے بتائی، وائس میسج کیا کہ اس کا یہ بھی خرچہ پورا ہو گیا، یہ بھی، اب صرف حال کا خرچے میں سے پتہ نہیں 45 یا 50 ہزار باقی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچیوں پہ، بچیوں کے نکاح پہ والدین کا خرچہ ہونا، یہ کسی مسلمان کی جو اسلامی طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہو، اس کی بچی کی شادی پہ تو ایک دھیلا خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا نہ جہیز ہے، نہ اس کے ذمے کچھ ہے، کپڑے بنائے گا تو لڑکا بنائے گا، زیور لائے گا تو لڑکا لائے گا، اور نکاح کی تقریب صرف ایجاب اور قبول کی تقریب ہے، وہ کوئی سیریمنی نہیں ہے۔ اور یہ جو نکاح کی تقریب ہے اس کی شرائط کیا ہیں؟ گواہ شرائط ہیں، اور مہر مقرر کرنا شرائط ہے، اور مہر بھی کیا مقرر کرنا ہے؟ وہ ذمے لڑکے کے ہی ہے، اور وہ اس کی حیثیت کے مطابق سبحان اللہ شریعت نے کتنی سہولت دی ہے کہ وہ اتنا کم بھی ہو سکتا ہے مہر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ تو اپنی بیوی کو قرآن کی کوئی سورت یاد کرا دے نا، یہی مہر ہو جائے گا۔ یہ اتنا کم بھی ہو سکتا ہے، اور اتنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کہتا ہے اگر تم نے قنطار بھی دے دیا ہو نا، یعنی سونے چاندی کے ڈھیر دے دیے ہوں، تو بھی ان سے واپس نہ لو، یعنی آپ کروڑوں اربوں کھربوں بھی رکھ لیں مہر اپنی حیثیت کے مطابق، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کی بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کریں، اور وہ بھی لڑکے پر کے ذمے ہے، لڑکی کا حق ہے اس کو دینا ہے۔ اگر وہ زیور بھی بطور مہر دے دے گا تو لکھوا دے، اچھا ہے۔ اور لوگوں کے ہاں کانسیپٹ ہی کوئی نہیں۔ میں ایک دفعہ نکاح پڑھانے گیا تو وہ زیور لے کے آئے تھے، کوئی 7 تولے 10 تولے، تو جب نکاح پڑھانے لگے تو کہتے جی مہر لکھ دیں 32 روپے۔ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیوں 32 روپے لکھ دیں؟ نہیں جی نہیں، شرعی مہر، یہ پتہ نہیں کہاں سے کسی نے بنا لیا 32 روپے۔ اور میں نے کہا بھی شرعی مہر جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ میں نے پوچھا کتنا زیور کتنا لے کے آئے؟ اس نے بتایا پتہ نہیں 10 تولے 8 تولے۔ تو میں نے کہا وہی آپ اس میں مہر میں لکھوا دیں۔ تو کہتا کیوں لکھوا دیں؟ وہ نہیں لکھوانا۔ اچھا وہ باقاعدہ لڑ پڑا جی میرے ساتھ، ہم نے نہیں لکھوانا۔ ڈالنا ہے، لکھوانا نہیں ہے۔ گویا وہ پتہ نہیں کس چکر میں دیا ہے۔ تو شادی ہم یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ توجہ کی بات ہے اور بہت ہی فکر کی بات ہے کہ ہمارے کانسیپٹس ہی سارے غلط ہو گئے ہیں۔ وہ جو ڈال رہے ہیں تو کس لیے دے رہے ہیں اس کو، جب لکھوانا نہیں ہے؟ وہ مہر ہے، اس کا حق ہے۔ اگر اس کے حق کے طور پر، حق کے مہر کے طور پر نہیں دے رہے تو پھر زیور ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کپڑے اس کے ذمے ہیں، شوہر کے ذمے ہیں، لڑکے کے ذمے، دلہا کے ذمے، اور گھر کا سامان جس کمرے میں اس نے لے کے جانا ہے وہ سامان لڑکی والوں نے نہیں دینا، لڑکوں والوں نے دینا ہے، لڑکے والے نے خود تیار کرنا ہے۔ اور بچی والدین کے ذمے تو صرف بچی دینا، وہ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں جگر کا ٹکڑا، اس سے بڑا اور کیا وہ کریں؟ لیکن ہمارے ہاں چونکہ سارا کچھ الٹ ہو گیا ہے اور ہماری سوچ کا زاویہ ہی بدل گیا ہے، لہٰذا سب سے مشکل شادی ہمارے ہاں بچیوں کی ہے، بچوں کی نہیں ہے۔ اور اگر آپ اسلامی شادی کریں تو وہ بچے کی شادی مشکل ہے، بچی کی شادی تو آسان ہے۔ آپ کو معاونت لینے والے بچوں کے والدین نہیں ملیں گے، بچیوں کے والدین ملیں گے۔ پریشان بچیوں کے والدین ہیں۔ کیوں؟ ہم ہندوانہ معاشرے میں ٹرکوں کے حساب سے جہیز دینے والے، وراثت سے محروم کرنے والے، اور وراثتوں سے جی وراثتوں سے محروم کر کے بچیوں کو جہیز کے ٹرک دے کے وراثتوں سے محروم کرنے والے، اور ادھر سے جو لڑکے والے ہیں وہ مطالبہ کر کے جہیز لینے والے کہ جناب فلاں چیز دیں گے، فلاں چیز دیں گے۔ اور بہت سارے رشتے اس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا ایک ساتھ کوٹھی اور ایک کار بھی ہونی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی بچی کے والدین کی، یہ ذمہ داری لڑکے والے کی ہے۔ اور اس میں بھی تقریب کیا کرنی ہے؟ تقریب صرف ایک ہے، شادی کی تقریب صرف ایک ہے، اور وہ ہے ولیمہ۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشات، چاہے ایک بکری ایک بھیڑ اس کا ہی ولیمہ کر دو، لیکن ضرور کرو، چاہے ایک سے ہی کر لو۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ چکن سے ولیمہ نہیں ہوتا،
یہ ازراہ تفنن عرض کیا ہے میں نے آن اے لائٹر نوٹ. تو مٹن پکانا چاہیے ولو بشات، ایسی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ولیمہ بھی کیا جس میں آپ نے پنیر وغیرہ تقسیم کیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو جس حیثیت کا آدمی ہے وہ اگر اس حیثیت کے مطابق دعوت ولیمہ کرے اور اس میں جتنے لوگوں کو بلانا چاہے وہ بلا لے، اور جتنا مرضی بڑا ولیمہ کر لے، جتنا مرضی چھوٹا کر لے، امیروں کو بھی بلائے، غریبوں کو بھی بلائے، سب کو بلائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں امیر لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. تو ایک دعوت ولیمہ ہے، یہ ایک فنکشن ہے. باقی رہ گیا نکاح. نکاح کی تقریب ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جس کا اعلان، جو یہ حدیث ہے اعلن النکاح، اس کا اگلا حصہ ہے وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اور اس کو مسجد میں منعقد کیا کرو. لیکن محدثین جو اپنا سند کے اعتبار سے، جو ٹیکنیکلٹیز کے اعتبار سے حدیث کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو اگلا حصہ ہے وجعلوہ فی المساجد، یہ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، اس لیے وہ اس کے اوپر عمل کو ضروری نہیں سمجھتے کہ وجعلوہ فی المساجد. اگر یہ اعلان کرنا تو ضروری ہو گیا کیونکہ وہ صحیح الفاظ صحیح سند سے ثابت ہے. تو جو وجعلوہ فی المساجد ہے کہ مسجدوں میں لازمی طور پر کرو، یہ اگرچہ ثابت نہیں ہے سند کے اعتبار سے، ٹیکنیکلٹیز کے اعتبار سے، لیکن یہ شریعت کی روح کے عین مطابق ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی بات اعلانیہ کی جاتی تھی وہ مسجد میں کی جاتی تھی. اور آج بھی اگر آپ نے کسی چیز کو معاشرے کے اندر عام کرنا ہو تو اس کے لیے مسجد بہترین پلیٹ فارم ہے. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ نکاح کرنا مسجد سے باہر منع تو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر اس پر عمل کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد میں ہی نکاح ہوتا اور مسجد سے باہر نکاح کیا ہی نہ جا سکتا. لیکن اب چونکہ یعنی جیسے اعلن النکاح، نکاح کے اعلان کرو، خفیہ نکاح کوئی نکاح نہیں ہے، اس کو اعلان کرنا چاہیے. اسی طرح اگر وجعلوہ فی المساجد صحیح حدیث کے الفاظ ثابت ہوتے تو پھر یہ کمپلشن ہو جاتی کہ ہر نکاح جو ہے صرف مسجد میں ہوتا. تو چلیں اب کمپلشن نہیں ہے تو کم از کم بہتر تو یہ ہے کہ مسجد میں ہی ہو، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسجد میں آپ ایک وقت کا اعلان کر دیں کہ فلاں وقت میں فلاں مسجد میں میری بچی کا یا میرے بیٹے کا جو ہے وہ نکاح ہے، تو اس پر جو لوگ شرکت کرنا چاہیں سب شرکت کریں، اور وہیں سے مسجد میں نکاح ہو اور مسجد سے رخصتی ہو جائے، اور بس کوئی تقریب نہیں ہے. لوگ اپنے گھروں سے کھانا کھا کے آئیں، گھر چلے جائیں، اور رہ گئی تقریب وہ اگلے دن کر لے، اس سے اگلے دن کر لے. وہ ولیمہ کرنا ہے لڑکے والے نے کرنا ہے، تو بچی والے پر تو کوئی اخراجات آتے ہی نہیں اگر اسلامی طریقہ شادی کا اپنایا جائے، اور بچے والے پر بھی بس اتنے ہی اخراجات آتے ہیں جو اس نے حق مار وغیرہ رہائش کا بندوبست کرنا ہے یہ اس کے ذمہ ہے، اور ولیمہ کرنا ہے اس کے اخراجات اس کے ذمہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور باقی ہماری خرافات ہماری تو شروع ہو جاتی ہیں ہفتہ پہلے شادی کی تقریبات شروع ہو جاتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں، اور ہفتہ بھر اب آج فلاں چیز ہے اور فلاں چیز ہے، اور پتہ نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون کون سی تقاریب ہوتی ہیں. مہندی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، جو بھی ہے. اور کبھی کبھی یہ کارڈز جو آتے ہیں دعوت نامے، اس سے پتہ چلتا ہے کئی تقاریب کے اس کے اندر دعوت نامے ہوتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ ان کی مہندی ہے، یہ ان کی مہندی ہے، یہ فلاں ہے. یہ سب ہندوانہ معاشرے کے معاشرتی معاملات ہیں، اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے. دین اسلام نے بہت ہی سادگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین شادی وہ ہے اور بہترین نکاح ہے جو آسانی سے ہو، جو فریقین کے لیے آسان ہو. لہذا ہم سب جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں کریں. اگر ہم بچیوں کے باپ ہیں تو ہم بچیوں کی شادیاں شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم بچوں کے باپ ہیں تو ہمیں بچوں کی شادیاں شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور لوگوں کو ہم کہتے ضرور ہیں، خود ہم ماڈل نہیں بنتے. خود جب اپنا موقع آتا ہے ہم گنجائشیں نکال لیتے ہیں. اور گنجائش پتہ کیسے نکلتی؟ جہیز کی گنجائش اس طرح نکلتی ہے کہ اگر والدین اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ تو والدین پھر دیتے ہیں، وہ بیچارے اپنی شرم رکھنے کے لیے اور معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر ہم اپنی بچی کو کچھ نہیں دیں گے. معاشرہ ہی ایسا ہے، لہذا وہ دیتے ہیں. اور ہم اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں بچوں ہمارے تو مطالبے کے بغیر ماں باپ نے اپنی بچی کو دیا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. اب یہ اصولی طور پر تو بات ٹھیک ہے، لیکن معاشرتی طور پر یہ اس جرم کو اور گھناؤنا کر رہی ہے دن بدن. اور اسی طرح سے جو بچے والے ہیں وہ اگر کہیں کہ ہم جناب اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں نکاح لینے کے لیے،
ملتان سے بارات آئی ہے لاہور، اب وہ کھانا بھی نہ کھلائیں تو اس طرح شادی کی تقریب کھانا وہ پھر شادی حال میں ہی ہونا ہے، پھر شادی حال میں ہونا تو اس کے اخراجات بھی ہونے ہیں، اور پھر جب شادی حال میں بارات آئے گی تو پھر ساتھ چند مہمان اور آ جائیں تو کیا، چند 100 مہمان آ جائیں تو کیا حرج ہے، لہٰذا وہ بھی ایک تقریب بن جاتی ہے۔ تو خرچہ جتنا ولیمے پہ ہوتا ہے اس سے زیادہ خرچہ جو نکاح کی تقریب پہ ہو جاتا ہے۔ یہ گنجائشیں نکلتی ہیں اس وقت جب ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے۔ تو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مثال بننا چاہیے اور مثالیں قائم کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو حوصلہ ہو، اور اس حوصلے سے ہم معاشرے سے یہ غیر ضروری رسموں کو ختم کر سکیں اور بچوں اور بچیوں کی شادیاں اور نکاح آسان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، ان دنوں میں قومی اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا گیا ہے کہ وہ پھانسی کی سزا کے بارے میں، تو الٹا ان کی حکومت نے پاس کیا اور ان کے مولویوں نے دوبارہ وہ فتوے دینے شروع کر دیے ہیں کہ بھئی یہ اوپن پھانسی کی سزا شریعت میں نافذ نہیں ہے، جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے مدینہ کی مسجد کے اندر باہر جو ہے وہ ان کو پھانسی دی جاتی ہے، حد قلم کیا جاتا ہے، اور یہ کیا یہ شریعت میں ہے یا ایسے ہی ان کو یہ فتوے دے رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں ذرا کیا کہیے۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے۔ دیکھیں، کوئی بل پاس نہیں ہوا، پہلے تو یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دیں۔ یہ ان قومی اسمبلیوں سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ کوئی بل پاس کریں گے، محض قرارداد پاس ہوئی ہے۔ ہمیں ٹیکنیکلی ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ قانون بن گیا ہے۔ قانون بنتا ہے 2/3 اکثریت سے، اور قرارداد پاس ہونا اور بات ہے، بل پیش ہوتا ہے قانونی بل، اور بل پاس ہونے کے بعد قانون بنتا ہے۔ یہ قرارداد پاس ہوئی ہے، ایک وزیر نے قرارداد پیش کی تھی، اس پر کسی ایک پارٹی نے مخالفت کی ہے، باقی لوگوں نے حمایت کی اور وہ پاس ہوگی۔ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ قرارداد پاس ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ میں یہاں پہ ایک قرارداد پیش کروں، آپ سب کہیں جی ہم حمایت کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، قرارداد پاس ہو گئی۔ بہرحال قومی اسمبلی چونکہ ملک کا ایک بہت ہی مؤقر ادارہ ہوتا ہے، اس کی قرارداد پاس کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے، لیکن وہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے کسی قانون کے پاس ہونے کا، لیکن قانون پاس نہیں ہوا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ قرارداد پاس ہوئی، اسی کا کریڈٹ لے رہے ہیں جن لوگوں نے یہ پاس کیا ہے، وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، اور مخالفت کرنے والے وہ اسی کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ رستہ اچھا نہیں ہے، آج قرارداد پاس ہوئی ہے، کل کو قانون بھی بن سکتا ہے۔ قانون بننے کے لیے جب بل پیش ہوگا تو پھر دیکھیں گے کس کا کیا کردار ہے، وہ تو کل کی بات۔ لیکن یہ ایک پہلی بات اس سلسلے میں کہ یہ قرارداد ہے، یہ بل نہیں آیا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ اس میں بہت سارے لوگ مخالفت کرنا شروع ہو گئے، شرعی سزا ہے ہی نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ لوگ شریعت کو جانتے ہی کتنا ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو شریعت کا پتہ ہی نہیں، شریعت کا علم ہی نہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایسی سزائیں دی ہیں، جب جرم گھناؤنا ہوگا تو سزا بھی گھناؤنی ہوگی، اور اس کے لیے شریعت نے بالکل اوپن رکھا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی پورے معاشرے کے مجرم ہیں۔ یہ جرم کی کوئی بھی نوعیت ہو سکتی ہے۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بنیادی طور پر محاربہ اس جرم کو کہتے ہیں جو جتھا بند ہو کے کیا جائے، جو ایک گروپ بنا کے کیا جائے، چاہے وہ راہزنی کا جرم ہو، چاہے معاشرے میں فساد پھیلانے کا ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا ہو، وہ کسی بھی چیز کا ہو جو جتھا بنا کے پورے معاشرے کے خلاف کسی بھی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ کسی انڈیویجول کے ساتھ کرے، چاہے وہ کسی یعنی گروپ کے خلاف کرے، جب بھی وہ جرم ہوگا کسی بھی قسم کا جرم، تو 4 سزائیں قرآن نے کہا، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ 4 سزائیں ہیں کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان یقتلوا،
یہاں یہ نہیں فرمایا ان یقتلوا، ان یقتلوا، ان یقتلوا کا مطلب ان کو قتل کر دیا جائے، یقتلوا کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے، ان کو اذیتیں دے کے قتل کیا جائے۔ اس لیے کہ اگر جرم گھناؤنا ہے تو سزا بھی گھناؤنی ہوگی۔ او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ تو سولی پہ لٹکانا جو ہے وہ کمرے کے اندر ہوتا ہے، سولی پہ لٹکانا باہر جو ساری دنیا کے سامنے لٹکانا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو زمین سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ چاروں سزائیں ایک ہی گروپ کو دی تھی، ایک جتھے کو دی تھی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اکل اور ارینا ایک قبیلہ تھا، یعنی دو قبیلے تھے، ان کے کچھ افراد بدوؤں کے قبیلے تھے، ان کے کچھ افراد مسلمان ہو کے مدینہ آ گئے تھے، کچھ دن رہے، بیمار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم بیمار ہو گئے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جنگل فضا راس نہیں آئی تو جنگلوں میں چلے جائیں۔ ساتھ کچھ اونٹ دے دیے، کچھ ساتھ ایک چرواہا بھی دے دیا کہ جا کے یہ اونٹوں کا دودھ وغیرہ پئیں گے اور جنگلوں میں رہیں گے تاکہ ان کو ماحول فضا سازگار ملے تو یہ تندرست ہو جائے۔ جب وہ تندرست ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، تو انہوں نے اس چرواہے کو پکڑا اور اس کو اذیتیں دے دے کے قتل کر دیا۔ اس کے پہلے ہاتھ پاؤں کاٹے، اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری اور اس کے مختلف یعنی اذیتیں دے کے اس کو قتل کیا، اور ساتھ اونٹ جو ہے وہ سارے لے کے بھگا کے لے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد پتہ چلا، آپ نے پیچھے لوگوں کو دوڑایا، صحابہ کرام گئے، ان کو پکڑ لیا، گرفتار ہو۔ ان مجرموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے گئے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھی پھیری گئیں، کیونکہ انہوں نے اس چرواہے کے ساتھ اسی طرح کیا تھا۔ اور پھر ان کو ہاتھ پاؤں کاٹ کے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کے، ان کو بستی سے باہر ہرے میں پھینک دیا گیا، اور وہ دھوپ میں جل جل کر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ اس لیے سزا دی گئی کہ انہوں نے جرم ایسا کیا تھا۔ تو جس طرح کا گھناؤنا جرم کا اسلام جرم کو روکنے کے لیے سزائیں دیتا ہے، اسلام سزائیں دینے کے لیے سزاؤں کو امپلیمنٹ نہیں کرتا۔ اسلام کو کوئی شوق نہیں ہے سزائیں امپلیمنٹ کرنے کا۔ اسلام کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اگر تم قصاص اور یہ جو اسلام کی سزائیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرو گے اور جس طرح کا جرم ہوگا اسی طرح کے جرم کا بدلہ دو گے، تو اس سے تمہیں معاشرے کے اندر زندگی میسر آئے گی، معاشرے کا فساد ختم ہوگا۔ ایک کو لٹکا کے دیکھیں، معاشرے میں جرم ختم ہو جائے گا۔ ایک چور کا ہاتھ کاٹ کے دیکھیں، لوگ چوری کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے کہ میں پکڑا گیا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا۔ آپ اسلامی سزائیں امپلیمنٹ کر کے تو دیکھیں، اسلامی سزائیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں معاشرے کو جرم سے پاک کرنے کے لیے، اور اسلام کا جو مطمع نظر ہے وہ معاشرے سے جرم کا خاتمہ ہے، وہ سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے۔ اور سزاؤں کا نفاذ معاشرے سے جرم کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ جن لوگوں کو یہ ٹیں لگی ہوئی ہے یہ اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد، ان سے بس ایک سوال کریں کہ ہمدردی کس سے ہے؟ کس نے لٹکنا ہے جس سے تمہیں ہمدردی ہو رہی ہے؟ مجرم سے؟ جو مجرم سے ہمدردی کرتا ہے وہ خود مجرم ہے، اور یہ مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، وگرنہ شریعت، ان کو شریعت کا کیا پتا؟ جن کو قل هو اللہ احد پڑھنی نہیں آتی، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، آیت الکرسی پڑھنی نہیں آتی، وہ قرآن کی شریعت بتاتے ہیں لوگوں کو، اور وہ میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ خلاف شریعت ہیں۔ پہلے شریعت پڑھ لیں پھر شریعت پہ بات کریں، اور شریعت پہ بات کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے جب تک وہ شریعت کا علم حاصل نہ کرے، اور صرف علماء شریعت کی بات کر سکتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے شریعت پہ بات کرتا ہے۔ جس شخص نے کیمسٹری کی ایک سطر نہیں پڑھی وہ کیمسٹری کے بارے میں کیوں بات کرے گا؟ میں اگر آج اٹھ کے کہوں کہ کیمسٹری کا فلاں فارمولہ غلط ہے تو میری بات تو بکواس ہوگی نا، اس لیے کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں اس کے بارے میں۔ تو جو شریعت کے بارے میں نہیں جانتے وہ بکواس کرنے کا حق کہاں سے رکھتے ہیں؟ لہٰذا اپنے زبانیں بند رکھیں۔ جس کو شریعت کا نہیں پتا وہ شریعت کے بارے میں قطعاً گفتگو نہ کرے، اور شریعت کے بارے میں وہ گفتگو کرے جس کو اللہ نے شریعت کا علم دیا ہے۔ وہ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس میں دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے، اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کا بنیادی علم تو ہو۔
جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے اس کو شریعت کے اوپر حق نہیں ہے گفتگو کرنے کا، اور جتنے اعتراضات ہم نے دیکھے ہیں وہ ایسے ہی لوگ کر رہے ہیں جن کو شریعت کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔